نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے اور لوگوں کے عیب ٹٹولنے والے ہیں. الذی جمع مالا وعددا، اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں گن گن کر. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. ایسے بندوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ. جو بندہ ایسا ہوگا تو یہ گمان کرے گا کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ایسے بندے کو اللہ رب العزت اس کے مال سمیت حطمہ میں پھینک دیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. میرے بھائیوں، آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر ہمارے اندر بہت ساری معاشرتی بیماریاں جنم لے لی ہے. کہیں پر ہم مال کی حوث کے اندر اپنے رشتوں ناتوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑے بیٹھے ہیں. کہیں پر ہماری محفلوں کے اندر کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ بنا کر اس کے بارے میں غیبت اور چغلی کرنا ہم نے اپنا شغل بنا لیا ہے. اور کسی کی زبان پر گالی گلوچ اس کا تکیہ کلام بن چکی ہے. اور کوئی پیٹھ پیچھے برائی کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکا ہے. کوئی جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتا، کوئی زنا کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. کوئی لین دین کے معاملات میں اوپر نیچے کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کو برائی سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم آج اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے ملک کی کیفیت دیکھیں، مجموعی طور پر امت مسلمہ کی حالت دیکھیں، تو کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ تذلیل، سب سے ہلکا اگر کسی کا خون ہے تو وہ امت مسلمہ کا ہے. اگر آج ہم دیکھیں کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب سب سے زیادہ اگر کوئی اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ آج کفار خوش ہے اور اہل کفر اسلام پر ٹوٹے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے اندر سب کی سب ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں اور اللہ کی طرف سے
سے بھی جو عذاب آ رہے ہیں وہ بھی ہماری ہی خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، اگر آج ہم اس موسم کی طرف بھی دیکھیں تو سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قوم میں، اس امت مسلمہ کے اندر ایک بیماری جو فحاشی کی شکل میں عام ہو جائے گی، بریانی فحاشی جب یہ عام ہو جائے گی تو اللہ کا پہلا عذاب جو اس امت پر، اس قوم پر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی، بریانی، فحاشی عام ہو جائے گی، اللہ رب العزت کا پہلا عذاب جو اس قوم پر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسی بیماریاں ان کے اندر پیدا کر دے گا جن کا نام کبھی ان کے آباء و اجداد نے سنا نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، آج میڈیکل سائنس حیران اور پریشان ہے، ایسی ایسی بیماریوں نے جنم لیا ہے جن کا میڈیکل ڈکشنری میں ذکر تک نہیں ہے۔ فصلوں کے اندر دیکھ لیں ایسی بیماریاں ہیں، انسانوں کے اندر دیکھ لیں ایسی بیماریاں ہیں جن کا آج سے کچھ سال پہلے وجود تک نہیں تھا۔ یہ کانگو وائرس، یہ ڈینگی، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ وہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی، بریانی، فحاشی عام ہو جائے گی، ایسی بیماریاں آئیں گی جن کے کبھی نام نہیں سنے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ کیوں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وہ قوم ہے جس کے ذمے انبیاء کا مشن ہے کہ تم نے خیر اور بھلائی کی بات کی دعوت دینی ہے، اچھائی کی بات بتانی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس قوم کے اندر نار تول کی کمی شروع ہو جائے، کون سا مسئلہ اس امت میں آئے گا؟ نار تول کی کمی۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی امتیں تھیں، سیدنا شعیب علیہ السلام کی امت کو اللہ نے اس وجہ سے تباہ و برباد کر دیا کہ ان کے اندر یہ بیماری تھی، جب توڑتے تو کم توڑتے تھے، جب ناپتے تھے کم ناپتے تھے۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کپڑے کے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں میٹر کا کہہ کے گزوں سے تول دیتے ہیں، کلو کا کہہ کے پونا کلو دے دیتے ہیں۔ آپ چلے جائیں، یہ پیٹرول پمپس لگے ہوئے تو کہ ہمیں تو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے 20 ملی لیٹر کی بے منی کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ نار تول میں جب کمی آئے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب اس امت پر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سالی عام ہو جائے گی، خود غرضی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں، سگا بھائی ہے، اس کو بھائی کی فکر نہیں ہے، ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، ہمسایہ کی فکر نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے مال کے چکروں میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر لگا ہوا ہے۔ موت سے ہم ڈرنے لگ گئے ہیں، مال و متاع کی حوث ہمیں اندھا کیے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، رب کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، الذی جمع مالا وعددا، جن لوگوں نے مال سے اتنی محبت کی، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے بدبخت کو جس نے یہ سوچا کہ یہ میرا مال ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اللہ رب العزت اس کے مال سمیت اس کو جہنم کی دردناک وادی میں پھینک دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ امت اس وقت اس ایسے گناہ میں ناپ توڑ کی کمی ہر دکاندار ہر جگہ پر اتنی عام ہو چکی ہے، پھر رب کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ اگر ہم مجموعی طور پر اپنی حالت پر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دعا نہ کی ہوتی کہ اے اللہ میری امت پر ایسے عذاب نہ کرنا جیسے پہلی امتوں پر کیے تھے، آج ہمارے اندر جو 69 امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، جن گناہوں، جس کمیوں، جس غلطیوں کی وجہ سے آج ساری کی ساری اس امت پر ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ نے فرمایا ہے اللہ میری امت کو اس قدر برباد نہ کرنا جیسے پہلی امتوں پر کیا تھا۔ پہلی امتوں پر عذاب کیسے آتا تھا؟ پوری کی
پوری امت کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے تھے. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے, کوئی طوفان کی نظر ہوا ہے, کوئی سیلاب کی نظر ہوا ہے. آج اللہ رب العزت کے عذاب چھوٹے چھوٹے آئیں گے, اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوگی, پوری کی پوری امت کو عذاب نہیں ہوگا, لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العزت اس امت پر بھیجیں گے. وہ کیوں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. اگر ہم اپنی اصلاح نہ کی, ہم نے اپنا رویہ نہ بدلا, تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا جب یہ تیسری بیماری اس قوم میں پیدا ہو جائے گی کہ یہ زکات نہیں دیں گے. پہلی بیماری کون سی ہے؟ فحاشی بیانی عام ہو جائے گی, ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی. تیسری بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قوم, یہ امت زکات ادا نہیں کرے گی, پھر اس کا عذاب کیا مسلط ہوگا. پتہ ہے رات کی بارش کا نقصان کتنا ہوگا ہے, پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب تم زکات کو ادا نہیں کرو گے, اللہ رب العزت رحمت کی بارش کو روک لیں گے, عذاب کی بارش تم پر نازل ہوگی. جب ضرورت ہوگی اس وقت بارش نہیں برسے گی, جب ضرورت نہیں ہوگی اس وقت اللہ رب العزت بارش کو نازل فرما دیں گے. میرے بھائیوں, یہ سب کا سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اگر ہم رب کا قرآن اٹھائیں, جتنی بیماریاں, جتنی مصیبتیں ہیں, اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. جتنی بیماریاں, جتنی مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں, یہ سب کی سب تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ بارشیں, یہ طوفان, یہ سیلاب رب سے پوچھیں کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر. جتنے بھی خشکی پر, تری پر عذاب ہیں, سارے کے سارے کیوں ہیں؟ فبما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا, ان کی برے کاموں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب اللہ کے طرف سے ہم پر اتر رہے ہیں. تیسری بیماری کون سی ہے؟ جب زکات نہیں ادا کرو گے, اللہ فرماتے ہیں بے موسمی بارشیں ہوں گی, اللہ کی رحمت روک لی جائے گی, عذاب کی بارشیں ہوں گی, اور تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں. آج ہم ہر سیاسی پارٹی والا دوسرے کو گالی دینے پر لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں, کبھی اپنے اندر جھانکا ہے, کبھی اپنا بھی تزکیہ نفس کیا ہے کہ ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہیں, ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے, پھر یاد رکھیے یہ جو دعائیں مانگتے ہیں نا, یہ نفاق کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران دے دے. لیکن کبھی ہم نے اپنی بدعمالیوں پر غور نہیں کیا, کبھی اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا کہ میں صبح سے شام تک کیا کر رہا ہوں, میں اپنی زندگی کو کہاں گزار رہا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا ابن آدم اس وقت تک اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے زندگی کہاں گزاری. پہلا سوال اللہ پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری ہے. میرے بھائیوں, میں اور آپ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کیا ہم صبح سے شام تک اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جواب تیار ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے. میرے بھائیوں, ایسی زندگی کی تیاری کرو. اگر ابھی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو آسمان سے تمہارے لیے اعلان ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صحابہ کیسی تیاری کرتے تھے, یقین کیجیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی نا, تو ہم نے جب ان کو کفن دے دیا تو ایک سفید رنگ کا اڑتا ہوا پرندہ ان کے کفن میں داخل ہو گیا. تیاری کرتے تھے وہ لوگ. ہم نے کہتے بڑا انتظار کیا,
لیکن وہ پرندہ باہر نہیں نکلا، تو ہم نے اسی حالت کے اندر ان کو قبر میں اتار کر ان کو دفن کر دیا۔ جب دفن کرنے کے بعد ہم ہٹے تو ایک آواز ہواؤں میں گونجتی ہمیں محسوس ہوئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہتے جب ہم نے غور کیا نا یہ آواز کہاں سے آ رہی، تو وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے۔ میرے بھائیوں ایسی تیاری کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر وقت اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس رب کے ہاتھ پر محمد کی جان ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن آج بھی انکساری اس قدر ہے کہ سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آدھی رات ہوتی ہے، عمر فاروق گھر سے نکلتے ہیں، مدینہ الرسول کو کراس کرتے ہیں اور آگے جا کر ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 22 لاکھ مربع کے حکمران ہیں، آپ آدھی رات کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ آدھی رات کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو کہا میں کیوں بتاؤں، میری غلطی ہے، میں جہاں پڑھنے چلے جاؤں۔ جب فورس کیا نا تو نہیں بتایا، تھا چلو کوئی بات نہیں۔ سیدنا طفیل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا جب آدھی رات ہوئی معمول کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مدینہ الرسول کراس کیا، آگے باغات جنگلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے دیکھا ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سیدھے اندر چلے گئے۔ ہمارے دل میں عجیب سا خیال آیا کہ 22 لاکھ مربع کا حکمران ہے، دروازہ نہیں کھٹکایا، تو یہ کیسی بات ہے؟ اندر چلے گئے، کافی دیر اندر رکنے کے بعد جب باہر نکلے تو وہ مدینہ الرسول کی طرف چل دیے۔ وہ میں نے دیکھا جا کر جھونپڑی کے اندر دیکھو معاملہ کیا ہے۔ جب جھونپڑی کے اندر کہتے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، کینٹیا کی مریض ہے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اماں جان یہ جو شخص آیا تھا یہ کون تھا، کس غرض سے آیا تھا؟ کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھ سے کیا غرض ہونی ہے، کینٹیا کی مریض ہوں، اٹھ نہیں سکتی، روزانہ رات کو آتا ہے، میرا پیشاب اور پخانہ صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کہا اماں جان آپ کو پتہ نہیں کون ہے؟ کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہا کب سے آ رہا ہے؟ کہتے 4 سال ہو گئے ہیں، روزانہ آتا ہے، یہی معاملہ ہے، مجھے صاف کرتا ہے، مجھے دھوتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ سیدنا طفیل کہتے میں تڑپ گیا، واپس بھاگا، دیکھو عمر فاروق کہاں پہ ہے، تہجد کا وقت ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں کھڑا رب کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ایک آیت کو پڑھ رہا ہے، رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو اللہ عمر کا کیا بنے گا؟ یہی آیت بار بار دہرا رہے ہیں، رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ کہتے میں نے پیچھے سے کہا ایسے شخص کو اللہ کبھی برباد نہیں کرتے جو اپنی قوم کا اپنی رعایا کا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات سننی تھی اور رونا شروع کر دیا۔ کہا یا اللہ ایک ہی عمل تھا عمر کے پاس جو میں دعویٰ کر سکتا اللہ جو تجھے اور مجھے پتا تھا، آج عمر کا وہ بھی عمل عیاں ہو گیا ہے، اب عمر کا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود یہ حالت ہے کہ اللہ سے ڈر اور خوف ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرتے اللہ کے سامنے کھڑے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جسم پر خنجر لگے ہوئے ہیں، منہ سے دودھ یا پانی پلایا جاتا ہے، آنتوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ بیٹے نے گود میں سر رکھا ہوا ہے، کہا بیٹا میرا سر نیچے زمین پہ رکھ دو، اس کو گرد آلود ہونے دو۔ اگر میرے رب نے پوچھا عمر زندگی کہاں گزار کے آیا ہے تو عمر رب کو جواب دے گا اللہ میری اس حالت کو دیکھ لے، تیرے لیے ہی جیا ہوں اور تیرے لیے ہی مرا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ تیاری تھی رب کی اس بات پر کہ میرے بندے زندگی کہاں گزار کے آیا ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، میں نے اور آپ نے کتنی تیاری کی ہے۔ تھوڑے سے عمل کو ہم اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں،
انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو کافی سمجھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والوں امام محمد کے یاروں جیسا بناؤ گے تو قبول کروں گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ میری اور آپ کے اعمال کیسے ہیں اور ہماری حالت کیسی ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، اپنے رب کو جواب دینا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کر لو۔ میں اس دن عبد المالک مجاہد صاحب کی بک پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، آخری حدیث تھی وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ کو دو کلمات بڑے پسند ہیں جو میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں، اللہ کو بڑے محبوب اور پسند ہیں۔ فرمانے لگے جو بزرگ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے تو ایک بابا جی کھڑے ہوئے درس کے دوران کہنے لگے یہ جو آپ نے کلمات پڑھے نا مجھے یاد کرا، ہمارے اسلاف اتنے باخلاق تھے، یقین کیجیے مجمع یہ نہیں کہا بھیجا بابا آج ہماری حالت ایک سے دوسری دفعہ کوئی نام پوچھ لے تو ہم ماتھے پر پاٹ ڈال لیتے ہیں، لیکن یقین کیجیے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ آپ جب کسی کو ملتے مسکرا کر ملتے تھے، رفیدین والی حدیث ہمیں یاد ہے، لیکن جب نبی کو کسی شخص کو ملتے بے شک وہ کافی کیوں نہ ہوتا، میرے نبی اس سے مسکرا کر کلام کرتے تھے۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق آئے گی؟ میرے بھائیوں یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ وہ بابا جی پوچھنے لگے بزرگوں سے یہ مجھے کلمات یاد کروائیں، تو میں کہا کرو یاد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو دو کلمات بڑے محبوب ہیں جو میزان میں بڑے بھاری ہوں گے اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کہا مجھے یاد کروائیں۔ 3 4 5 دفعہ پڑھنے کے بعد کہا جب مجھے یاد ہو گیا اب آپ اپنی تقریر کو شروع کریں۔ یقین کیجیے ایسی مثالیں ہم نہیں، آج ہم اتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں، ہماری اخلاقی پستی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے وہ کلمات جب یاد کر لیے نا تو جب گھر جاتے ہیں اپنی بہو کو کہتے ہیں بیٹا پاس ہو، کہا جی ابا جان اللہ کو دو کلمے بڑے پسند ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قلب میں اذان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب چوکوں چوراہوں میں جاتے دکاندار کو کہتے بھائی تمہیں پتہ ہے اللہ کو دو کلمے بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جہاں جاتے جہاں بیٹھتے یہی بات کرتے، کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ کو دو کلمے بڑے پسند ہیں جو میزان میں بڑے بھاری ہوں گے اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین کیجیے لوگ جب دور سے دیکھے نا وہ کہتے او بابا جی آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو ملتا ہو بابا جی آگے سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر لوگ پہلے پڑھنا شروع کرتے بابا جی اللہ دو کلمے بڑے پسند ہیں، کہڑے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن وہ وقت آیا جب جو ہر انسان پر آنا ہے، وقت نزا جب قریب پہنچا تو ان کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ جب نرس ٹیکہ لگانے آتی تو اس کو پتا بیٹا تمہیں پتا ہے اللہ کو دو کلمے بڑے پسند ہیں جو میزان میں بڑے بھاری ہوں گے اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ فرمانے لگے ہاسپٹل میں ایک نورانیت کا ماحول تھا، جو بھی آتا یہی کلمے پڑھتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو وقت نزا قریب آیا تو ڈاکٹر جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ نصرانی تھا، وہ نصرانی تھا۔ جب وہ اوپر آیا نا وہ پروٹوکول دے رہا ہے شاید سانس آ جائے، کوئی سانس ٹوٹ رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے اللہ کو دو کلمے بڑے پسند ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا تو ساتھ کی روح برباد کر گئی۔ وہ نصرانی ڈاکٹر حیران ہو گیا، کہا اس نصران کے عالم میں یہ کون سا کلمہ ہے؟ کیونکہ اسلام کی ساتھ کی شناخت ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ کون سا ہے سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ؟ اس بندے نے اس وجہ سے کہ وقت نزا میں اس انسان کے منہ سے یہ بات جاری تھی، اس پر ریسرچ کی اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت سمجھا۔ وہ جانے والا چلا گیا
لیکن کیا چھوڑ کے گیا؟ جب رب کے سامنے اللہ اس کو کھڑا کرے گا، میرے بندے بتا زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ وہ یہی کہے گا اللہ ایک ہی کام تھا، دن رات تیری توحید کے، تیری پاکیزگی کے، تیری عظمت کے ترانے گاتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ خدا اس بات کو سوچیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں اس منبر سے اپنا قدم نیچے رکھوں گا کہ نہیں۔ میرے رب کو پتہ ہے زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ یہ پرانی باتیں ہیں کہ بابے ہو کے مرنا ہے، روزانہ دیکھ لیں کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند ہے، سمارٹ بوائے ہے، کیا وجہ اٹیک ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں جاتے لوگ مر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے لیے تیار ہو کہ جب آنکھیں بند ہوں رب سامنے کھڑا کر کے پوچھے میرے بندے زندگی کہاں پر گزار کے آیا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جو ہر ابن آدم نے جب تک اس کا جواب نہیں دینا اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ دوسرا سوال اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں پر گزار کے آیا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جوانی زندگی کا حصہ نہیں، جوانی زندگی کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا الگ کیسے سوال کیوں ہوا؟ اس کی قدر و منزلت اس طرح ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ فرماتے ہیں قدر والی رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین، اور جبرائیل فرشتہ نہیں۔ یہ اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ساری زندگی تو ایک طرف ہے، لیکن یہ جوانی والا پورشن اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو بڑے اختیار دیے ہوتے ہیں۔ اگر رب کو راضی کرے گا تو پیغمبروں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا، اور اگر اس جوانی میں رب کو ناراض کرے گا تو میرے بھائی اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انسان جب سوچتا ہے، جب پڑھتا ہے بندہ پھر اپنے اندر ہم کو یقین کی شرم محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور بول تولے جائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیں بولنا عمل نہیں، آپ نے فرمایا اعمال تولے جائیں گے اور بول تولے جائیں گے۔ بولنا عمل نہیں ہے، بولنا عمل ہے، لیکن یہ زبان کا مسئلہ اتنا حساس ہے، ہر جو لفظ تم منہ سے نکالتے ہو یاد رکھو فرشتہ تمہارے لیے ایک بات لکھ رہا ہے۔ وہ انسان کا کتنا نصیبہ برا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرتا کرتا جنت سے ایک بالشت دور رہ جائے گا، لیکن منہ سے ایک ایسا بول نکالے گا اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر کے اس کو جہنم کا ایندھن۔ اس لیے میرے بھائیوں جب بھی بولو احتیاط سے بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے یا خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا ایک بول بعض اوقات انسان کو جہنم کے اندر 70 سال کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، آج ہم اس زبان کی ذرا حفاظت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو بندہ زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لے۔ میرے بھائیوں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری زبانیں کس طرح چلتی ہیں؟ ہمیں ذرا خوف نہیں آتا کہ جو زبان سے لفظ نکالا ہے وہ لکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک لفظ جو تم نے منہ سے نکالا ہے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، پھر اس دن رب کو کیا کہو گے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال کیا ہے جوانی کہاں پر گزاری۔ یہ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، اس میں انسان برائی کی طرف دوڑے تو بہت گناہ کرتا ہے، اور اگر رب کی طرف آ جائے اس میں عبادات کا مزہ ہے، اس میں رب کے آگے کھڑے ہونے کا مزہ ہے، اس میں جہاد کا مزہ ہے۔ جوانی میں جو بندہ کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں کرنا ممکن نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس کا دوبارہ سے سوال کریں گے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں پر گزاری۔ اگلا سوال بڑا حساس ہے، بڑے پریشانی والا ہے، اس دور میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھیں گے میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا۔ یہ مال کا مسئلہ اتنا حساس ہے، آج ہم نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ جس سے پوچھ لو یار یہ بینک سے تم نے گاڑی اور بڑے بڑے مولویوں نے لی میں نے لی گڑی کا یہ دلیل بڑے بڑے مولویوں نے لی ہے اسی جانے نے کی ہو
نہیں یہ پراپرٹس ہوتے ہیں، جتنا مرضی پوچھ لیں ان سے کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ میں کر رہا ہوں. اگر اللہ کرتے تو پھر اس پر کفر کا فتح ہے، اگر کوئی اور لے لے تو بڑا اور بھی سارے کام رہتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کام ہے وہ بہن کو لگی رہی، آپ نے بتا آپ نے دھو لی. اگلے کے اوپر اعتراض، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا دینے والے، عیب تلاش کرنے والے کہاں جائیں گے؟ ہوتا ماں کے اندر. پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کو کہو. قیامت کا دن ہوگا، یہ گزر کے گیا نا اپنا معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ شخص کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جو ان کے پیتل کے ناخن تھے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اتنا دردناک عذاب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی برائیاں کرتے تھے. گوشت کھانا کیا ہے؟ غیبت کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں کسی کا سگا بھائی فوت ہو جائے یا بھائی فوت ہو جائے، اس کو کوئی اتنا سا گوشت مرا ہو، اس کو کون سا درد ہو نہیں، اتنا سا گوشت نکال کے کھا لو وہ کھا لے. جتنا ریا گیا مسلمان ہو گئے یار مجھے قتل کر دو اس سے بہتر ہے. یہ بات نہ، انسان مر جائے گا لیکن اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اتار کے نہیں جائے کہ کھا لے گا. جتنا گیا گزرا مسلمان ہو یہ کام نہیں کرے گا، لیکن صبح سے شام تک اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرنا، وہ قرآن کہتا ہے جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. یہ بھائی نہیں یاد. میرے بھائیوں اللہ سے ڈر جاؤ، اس زبان کا اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کر لو. اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں سے کمایا تھا مال. صبح سے شام تک جھوٹ بولا ہے، رزق کا حال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب جمعے کا دن ہے، صریحاً جو جمعے کی اذان کے بعد تجارت کی جاتی ہے وہ حرام. یہ مسئلہ ہے وہ بھی نہیں سمجھ آئے. سور کا جو اللہ کا کوئی حوالے لگتا ہے سور کھانا اور جمعے کے وقت کاروبار چل رہا ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ وہ اپنی سمجھ میں نہیں آیا. ہم اتنا ہی دین لیتے ہیں جتنا اپنی سمجھ میں آیا ہے. قرآن نے نقشہ بھیجا ہے، ایسے لوگ جو دین کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہیں بعض کو چھوڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اپنی مرضی کا دین لے لیتے ہیں. نماز اللہ کے رسول کی، تجارت اپنی مرضی کی، یہ کون سا دین ہے؟ میرے بھائیوں میری باتیں تلخ لگے تو معاف کرنا، لیکن آج میری اور آپ کی مجموعی حالت یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مال دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کب کہی تھی من غش لیس منی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ملاوٹ کی نہیں، اس کا مطلب ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، اوپر سے خشک تھا اناج، جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے نمی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا من غش لیس منی اس موقع پر فرمایا تھا. آج منڈی میں چلے گئے، اوپر اچھا سیب لگا، نیچے دو روپے، اوپر بڑے بڑے دانے نیچے چھوٹے چھوٹے دانے. کون ہے مسلمان؟ ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا من غش لیس منی، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. پتہ ہے کپڑے کے اندر داغ موجود ہے، وہ دوسری سائڈ سے دکھا کر کام کو دے دیا، چلو جی آج میں نے بڑا مارکا مارا ہے. یہ نہیں پتا کہ رب ناراض ہو گیا ہے، امت محمدیہ سے تو خارج ہو چکا ہے. تیری نمازیں، تیری زکات، تیری اگلی صف میں نمازیں پڑھنا سب برباد ہو چکا ہے اس وجہ سے. یہ پتہ ہی دن رات لگے ہوئے ہیں مال کے چکروں میں. میرے بھائیوں یاد رکھو رب کو جواب دینا پڑے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے. ایک ایک جو تم ایک ایک روپیہ کماتے ہو، یہ مال کا چکر ہی ایسا ہے. آج یقین کیجیے وہ حدیث ہم پر بالکل فٹ آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ مسلمانوں پر اس قدر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد کی کمی نہیں ہوگی. کہا یا رسول اللہ اسلحہ کی کمی ہوگی، ٹیکنالوجی کی کمی ہوگی؟ اپنے الفاظ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. کہا نہیں، نہ تعداد میں کمی ہوگی، نہ اسلحہ میں کمی ہوگی، نہ کوئی مال و متاع میں کمی ہوگی، پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی. کہا یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کی. کون سی بیماری؟ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. جب یہ بیماری مسلمانوں کے اندر آ جائے گی تو کفار اس طرح
मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा खाने पर टूटता है। कहा या रसूल अल्लाह बहान क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहतन इंदल मौत, दुनिया की मोहब्बत दिलों में आ जाएगी और मौत से लोग डरने लगते हैं। आज देख लें, मैं और आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक कितना वक्त अल्लाह के लिए निकालते हैं, कितना वक्त हम दीन के लिए सर्फ करते हैं और कितना वक्त इस दुनिया के लिए निकालते हैं। और जिस दुनिया की हकीकत क्या है, वो वल हयातुद दुनिया इल्ला मता, इस मता का तर्जुमा करें एक टिश्यू पेपर से, ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कूड़े का ढेर है, उसके ऊपर एक बकरी का बच्चा हल्की नस्ल का छोटे छोटे कानों वाला मरा पड़ा है। आपने सहाबा से पूछा कौन है जो इसको खरीदेगा? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जिंदा होता तो इसको कोई ना खरीदता, अब तो मुर्दा है और ऊपर से कूड़े के ढेर पर पड़ा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया है, ये दुनिया है, आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली जिंदगी है। मैं और आप उसकी कितनी तैयारी करते हैं, रब के इन सवालों के कितने के जवाब हैं हमारे पास। जब अल्लाह पूछेगा माल कहाँ से कमाया, तो क्या जवाब दें? मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा रिजल्ट ठीक है, हलाल कमा रहे हो, ज़कात को अदा कर रहे हो, लोगों से धोखा नहीं कर रहे, तो फिर खुशखबरी है, अल्लाह ताला तुमको माल दे, ये भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन सारी नेमतें बेकार है अगर ईमान की दौलत ना। ईमान के बाद जितनी नेमतें हैं उनका फायदा है, अगर ईमान नहीं है सब नेमतें, जवानी, पैसा, माल सब बेकार और बर्बाद है। अगर ईमान है तो फिर ये पैसा भी नेमत है, ये सेहत भी नेमत है, ये जवानी भी नेमत है, ये सब चीजें नेमतें हैं। लेकिन अगर ईमान मौजूद है, चौथा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से पूछेंगे, बता माल खर्च कहाँ पर? अब खर्च कहाँ पर किया है? सारी जिंदगी कमाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा खाया, खैर से बाद में मर गया। सबसे ज्यादा दुख यकीन कीजिए मुझे, अगर मुझे अपने आप में ये होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों को देखकर, मैं हैरानी महसूस करता हूँ कि यार कैसा बेवकूफ, सारी जिंदगी न नमाज का ख्याल, न रोजे का ख्याल, न किसी और चीज का ख्याल, सुबह से शाम तक माल माल माल, कमा 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 पर खर्च भी नहीं करता, वैसे ही कर जाता है। बाद में क्या होता है, औलाद में रफड़ पड़ा होता है, एक दूसरे के दुश्मन है, बंटवारा नहीं हो रहा, इतनी जायदाद है, बेटियों का हिस्सा भाई जरूर कर रहे हैं, वो बाप मर गया, पीछे से भी लड़ाई छोड़ के चला गया। वो ऐसे बाप का यही नतीजा होता है जो सारी जिंदगी कमाता कमाता मर जाता है, ना बच्चों को दीन की तालीम देता है, ना खुद पर खर्च करता है, ना लोगों पर खर्च करता है, उसका अंजाम यही इनमें वो बंदा है। आप वो सोचे कि एक बंदा सारा जिंदगी कमाए, ना वो अच्छा पहने, ना अच्छा खाए, ना उसके बाद अच्छी सवारी हो, बाद में मर जाए, उसको क्या फायदा हो माल कमाए? वो फायदा है उसको? खर्च नहीं किया, कभी ज़कात नहीं निकाली, कभी बच्चों को अच्छा नहीं पहने दो, नहीं खत्म हो गए। ऐसे बंदे का अंजाम क्या है? ऐसा इंसान जो माल को जमा करके रखता है और सोचता ये है कि ये माल उसके पास हमेशा रहेगा। अल्लाह इसको हुतामा में फेंक देंगे। क्या है ये हुतामा? कि तुम पर चल दौड़ेगी, तुम्हारे मुंह को आ जाएगी, इतनी दर्दनाक आग होगी कि सतूनों के अंदर अल्लाह बंदों को बंद कर देंगे और वहां पर मौत भी नहीं आएगी। आग के बने तंदूर जिसमें तुम खड़े भी ना हो सको, लेट भी ना सको, और आग के बने हो, मेरे भाइयों क्या अंजाम हो? इस आग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग इतनी दर्दनाक, इतनी सख्त है कि अगर इंसान को अल्लाह जहन्नम की आग से निकाल कर इस दुनिया की आग में फेंक दे, उसको राहत की नींद आए। ये दुनिया की आग कितनी गर्म और सख्त है, कभी इसके ऊपर हाथ रख के देखना, मेरी बात समझ में आए। कभी मुल्तान दर यूनिट के अंदर जाना, उधर लोगों की हालत देखना, वो ये कहेंगे आपको यार मेरे लिए दुआ करो, इतनी दर्दनाक जिंदगी से बेहतर है अल्लाह मुझे मौत दे।
باہر رشتے دار کہتے نظر آئیں گے حضرت صاحب دعا کرے اللہ پردہ ڈال دے، اتنی تکلیف ہے، آگ کا جھلسا ہوا بندہ آپ دیکھیں آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، اس کی کیا تکلیف کرتا ہے میرے بھائیوں، اس آگ سے بچنے کی تیاری کی، اتنے دردناک آگ اللہ فرماتے ہیں کہ ستونے کے اندر بند کر دوں گا ایسے لوگوں کو، پھر موت نہیں آئے گی، چمڑی جل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ چمڑی دے گا، پھر چلے گی، پھر دے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ آج تو آخر انسان مر جاتا ہے، لیکن اس دن کی تیاری کرو جس دن موت کو اللہ ذبح کر دیں گے، پھر نہ موت آئے گی، اتنی بدتر زندگی ہوگی، الذی یصلی النار الکبریٰ، اتنی دردناک آگ ہوگی، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس کے اندر انسان نہ مردہ ہوگا نہ زندہ ہوگا، پھر بچے گا کون؟ قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، لوگوں کو نہیں کہا کہ چلو یہ کام کر، اپنی حالت کو درست کیا، جب بیڈ پر لیٹتے ہو سونے سے پہلے اپنے دن کا محاسبہ شروع کرو، چینج آئے گا تمہاری زندگی کے اندر، اللہ رب العزت تمہیں وہ منہج، وہ عقیدہ اس راستے پر لے آئیں گے جو راستہ اللہ کو مطلوب ہے۔ پانچواں اور آخری سوال اللہ پوچھیں گے جس میں مجھ جیسے خطبا فائزین علم رکھنے والے سب سے زیادہ پھنسیں گے، اللہ فرماتے ہیں جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا تھا۔ وہ حدیث جو معراج کے موقع پر بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگوں کو دکھلایا گیا کہ ان کے چہروں کو، ان کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے کہا جبرائیل اتنا دردناک عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے خطباء ہیں، آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تو خیر کی دعوت دیتے تھے پر خود عمل سے آری تھے، لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، جہنم سے ڈرا کر لوگوں کو رلاتے تھے، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک جگہ پر تقریر کرنے گئے ان کو کہا سفر میں پڑھ لی ہے، دوسروں کو کہا آگے جا کے پڑھ لوں گا، ساری رات نماز کی دعوت دی، خیر سے فجر کی نماز سوئے ہوئے گزار دی، ایسوں کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رات معراج کی رات دکھایا گیا کہ آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے ان کے جبڑوں کو، ان کی زبانوں کو، ان کے چہروں کو کاٹا جا رہا ہے، جو خود عمل نہیں کرتے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیٹ اتنا بڑا ہوگا جیسے بہت بڑا کمرہ بنا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے اور قدے سے زیادہ اونچی آواز میں چیخ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے ہیں یہ تو وہ حضرت صاحب آپ کو یہ بات کیوں ہوا؟ وہ کہے گا تم کو تو کہتا تھا نیکی کا کام کرو، تمہیں تو کہا تھا گرمی کے روزے ہیں رکھو بڑا اجر ہے، لیکن خود نہیں رکھتا تھا کہ خطیب ہوں، جمعہ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، روزہ کیسے رکھوں، لوگوں کو نیکی کی بات بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، یہ عذاب اللہ نے مجھ پر اس لیے مسلط کر دیا ہے۔ میرے بھائیو آؤ میں اور آپ اس زندگی کی تیاری کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہو جیسا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ان احادیث میں ہے، دو احادیث بیان کرنی تھی، وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو ہم نے بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا نام کبھی انہوں نے نہیں سنا ہوگا. اور دوسری بیماری جب ان میں ناپ توڑ کی کمی آئے گی اللہ رب العزت ان کے اندر خودغرضی معاف کر دے گا. ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. مہنگائی کا عذاب بھی عائد. تیسری بیماری جب یہ لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے اللہ رب العزت بے موسم بارش ان پر نازل کرے گا. رحمت کی بارش روک لے گا اور عذاب کی بارش ان پر مسلط کر دی جائے گی. اسی حدیث کا چوتھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ امت اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جائے گی. اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا اللہ کو بھی رب دیتا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. جب یہ وعدہ ہم بھول جائیں گے اللہ کے علاوہ نتھے شاہ کے دربار بن جائیں گے اور کئی قسم کی عبادت گاہیں جہاں پر اللہ کے سوا کسی غیر کو پوجا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس قوم پر جو میں عذاب بھیجوں گا ان کو میں آپس میں لڑا. آج مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں کہ ہم نے جو رب سے عہد کیا تھا الست بربکم وہ ہم بھول چکے ہیں. اس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. مسلمان کا خون بہا رہا ہے. اس کی وجہ کہ وہ وعدہ توحید جو ہم نے رب سے کیا تھا وہ آج ہم نے توڑ دیا ہے. پانچواں اسی حدیث کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے قانون پر دنیا کے قانون کو ترجیح دی جائے. اللہ کا قانون کیا ہے چور کا کار ہو جہاں دیکھنے یہ کیسا قانون ہے. جب اللہ کے قانون پر دوسروں دنیا کے قانون کو ترجیح دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ عذاب دے دے گا کہ باہر سے لا کر دشمن کو تم پر مسلط کر دے. یہ 5 عذاب ان 5 بیماریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آئیں گے کیونکہ ایسے عذاب نہیں آئیں گے جیسے پہلی امتوں پر آئے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. میرے بھائیو اب ہم نے کیا کرنا ہے آئیے اپنے رب کو منائیں. رب کیسے منائیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے استغفار کریں. پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے سچی توبہ کرو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں تمہارے اوپر آسمان سے اپنی رحمت کی بارش کا نازل کروں گا اور تمہارے کھیتوں کو لہلہاتا کر دوں گا. اور یہاں بات ختم نہیں کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. میں تمہاری مدد کروں گا بیٹوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ. اور یہاں پر ختم نہیں کیا اور تمہارے لیے جنت میں نہریں بھی ہوں گی جہاں پر تم جیسے چاہو اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے. اس کے لیے کرنا کیا ہے اپنے محاسبہ کرنا ہے. جتنی بیماریاں ان کو دور کر کے اللہ سے استغفار کرو. اللہ وہ ذات ہے جو ساری زندگی کے گناہ ایک آنسو کے بدلے معاف کرنے پر قادر ہے. میرے بھائیو آؤ آج اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو منا لیں تاکہ جب ہم مریں تو ہمارا رب ہم پر راضی ہو اور آسمان سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں جب تک زندہ رکھنا ایمان پر زندہ رکھنا. اے اللہ جب ہمیں موت آئے ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا. اے اللہ ہمارے بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں پڑے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر جتنی روحانی معاشی معاشرتی بیماریاں ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے دور فرما. اے اللہ جو فوت شدگان عقیدہ توحید پر تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ انہیں کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حافظ صاحب کی بات پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی ہیں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اور بھی اللہ جتنے موحدین جن کے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں میں التجاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو
دور فرما۔ اے اللہ جو والدین بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں نیک سارے رشتے مہیا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرض اتروانے میں اللہ کی غیر سے مدد فرما۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.